آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحمل و برداشت۔ ایک سخی اور نیک آدمی کے پاس کوئی ڈھیٹ ساحل چلا گیا۔ اتفاق سے ان دنوں اس سخی کی جیب خالی تھی، جس کی وجہ سے سائل کی حاجت پوری نہ کر سکا۔ بے حیا سوالی نے گلی میں آ کر بدکلامی شروع کر دی اور کہنے لگا، اے بے شرم، بچھو سے خدا کی پناہ، لباس صوفیانہ پہنتے ہیں مگر در حقیقت بھیڑیے ہیں، بلی کی طرح ہر وقت شکار کی گھات میں رہتے ہیں، دیکھنے کو خاموش مگر کتے کی طرح جھپٹ کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کی عبادت مکاری ہے جو مسجد میں جا کر لوگوں کو پھانستے ہیں، کیونکہ گھر میں تو شکار کر نہیں سکتے، قافلہ تو بہادر لوٹتے ہیں، مگر یہ بے شرم لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، رنگ برنگے پیبند لگا کر گدڑی بناتے ہیں، لیکن اس کے نیچے سونا چاندی چھپاتے ہیں، گندم دکھا کر جو بیچتے ہیں، لوگوں کی جیبیں صاف کرنے کے لیے ان کے لیے چیخ چیخ کر دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرنے میں کمزوری دکھاتے ہیں مگر ناچنے میں جوانوں سے بھی آگے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، دنیا کے لیے دین بیچتے ہیں اور خود حضرت بلال جیسا فقیرانہ لباس، مگر ان کی عورتوں کے لباس پہ چشے کی ساری دولت صرف ہو جاتی ہے، باقی سنتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، صرف دوپہر کا قیل اللہ اور سحری کھانے کی سنت اپناتے ہیں۔ میں کیا کیا کہوں، اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کی برائی بھی اپنی بدنامی سمجھتا ہوں۔ کسی مرید نے اس کمینے سوالی کی یہ بکواس پیر صاحب کو بتا دی۔ بزرگ نے ہنس کر فرمایا، یہ تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے پتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں، اس نے تو بطور گمان کہا ہے، میں تو ان برائیوں کو اپنے اندر بالیقین جانتا ہوں، اس کا تو میرے ساتھ صرف 1 سال سے تعلق ہوا ہے اور اس نے میرے 1 سال کے عیب بیان کیے ہیں، میرے 70 سالوں کے عیبوں کو تو یہ جانتا ہی نہیں، میرے عیب مجھ سے بہتر صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا اس کا میرے بارے میں حسن ظن ہے کہ اس نے میرے گناہوں کی فہرست صرف اتنی ہی سمجھ رکھی ہے، اگر محشر میں میرے گناہوں کا یہ سوالی گواہ ہوا تو ضرور دوزخ سے بچ جاؤں گا۔ آئندہ اگر کوئی میری صرف اتنی ہی عیب بیان کرے تو اسے کہنا کہ میرے پاس آئے اور میرے گناہوں کی کتاب لے جائے۔ احمق لوگ نیکوں کے بارے میں کتنی ہی حماقت کریں مگر نیک لوگ تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ مردان خدا ہمیشہ لوگوں کی طرف سے دل آزاری کی زندگی گزارتے اور پھر بھی نہیں گھبراتے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ حقیقت میں وہی اللہ ہے جو مصیبتوں کے تیروں کا ہدف بن کر سی بھی نہیں تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بے جس ہو جا تاکہ لوگ تیری کھال اتار لیں، کیونکہ اہل اللہ ہمیشہ بے شرم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں، ان بے شرم لوگوں کی کیا بات کرتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے اگر نیک لوگوں کی مٹی سے سراہی بنا لی جائے تو یہ ملامت گر حسد کی وجہ سے پتھر مار مار کر اس کو بھی توڑ دیں گے، حالانکہ سراہی ہمیشہ اچھی مٹی کی ہی بنتی ہے۔ عیب کرنے والا کو چھپ کر تیرا تیر مارتا ہے جو خطا جاتا ہے، اور عیب کی بات تیرے پاس پہنچانے والا تیرا اٹھا کر تیرے پہلو میں چبو دینے والے کی طرح ہے، یعنی اس عیب بیان کرنے والے سے زیادہ تیرا بدخواہ ہے کہ اس کی شرارت تو ناکام ہو گئی مگر اس کی کمی اس نے پوری کر دی۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات غیبت کرنے والوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ قرآن مجید میں اس گناہ کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ افسوس کہ آج جہاں 2 مسلمان بیٹھے ہوں، کسی نہ کسی کی غیبت نہ کر لیں تو ان کو چین نہیں آتا۔ دوستو، حکایت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔